بندگی نہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں بندگی تو بڑا کمزور درجے کا ایک احساس ہے اور بڑے کمزور درجے کا تحرک ہے، ایک کمزور درجے کا احساس ہے، اور جس میں پایا جاتا ہے نا کسی کا بندہ ہونے، کسی کا غلامی کرنے کا یہ جوہر، تو وہ تو آدمی کو سمیٹ کر رکھ دیتا ہے. اقبال نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کم آب. ایک دریا بھی نہ ہو، دریا بھی ہو نا، تو اگر بندگی کی صورت وہ اختیار کر لے تو ایک ندی بن جاتی، چھوٹی سی ندی. کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کا ماب، اور آزادی میں بحر بے قرار ہے زندگی. وہی زندگی جو بحر بے قرار، بڑا وسیع سمندر ہے وہ، لیکن اگر آپ اس کو بندگی کے لبادہ پہنا دیں گے نا اور اس کی بوتل میں داخل کر دیں گے تو بالکل محدود ہو کے رہ جائے گی. تو بندگی تو بہت ہی ایک ایسا جوہر ہے جو بڑے بفرے ہوئے لوگوں کو سمیٹ کے رکھ دیتا ہے. ایسی بندگی کسی کی نہیں بلکہ اللہ کی بندگی. انسانوں کی بندگی انسان کو انسان کا غلام بناتی ہے، اور اللہ کی بندگی وہ انسان کو مخلوقات سے اٹھا کر انسانوں سے بالا بلند کر کے تمام انسانوں سے سرفراز کر دیتی. میں اقبال کو پھر پڑھتا ہوں، اقبال نہیں کہا کہ یہ ایک سجدہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں اور اسی کی مشق کرتے ہیں. نماز اصل ہے میں ہے کیا؟ عہد وفا، بار بار اس کا ہم دہراتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے تو دوسرے کسی آستانے پہ جھکنا نہیں پڑے گا. اور نعیم صدیقی صاحب نے اور اس کو آسان کیا، انہوں نے کہا یہ کہہ کے ٹوٹ گئی میرے پاؤں کی زنجیر، جو غلام اس کا ہے وہ کسی کا غلام نہیں. جو اللہ کا غلام ہوتا پھر وہ کسی کا غلام نہیں رہتا. اب دیکھ نہیں جتنے مہاجرین تھے اور جتنے مکے کے انصار تھے، جتنے لوگ حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے اور حضور کی امت بنے اور ہمارے آج مقتدا ہیں ہمارے اور ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ سارے بتوں کو پوجنے والے تھے، انتہا درجے کے غلام تھے. لیکن اللہ کی جب ان کو آزادی کا سبق پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اللہ کی غلامی کا سبق دیا، باقی سب سے ان کو آزاد کر دیا. یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کو الہ مانو، باقی کسی کو نہ مانو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ کو الہ مان کے رہ جاؤ. شوری مرحوم نے بالکل ٹھیک کہا کہ نثار سید کونین پر میرے ماں باپ، سبق دیا بھی تو کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جب اللہ کے سوا الہ کوئی تو ہم ڈرے کیوں؟ ڈرا تو الہ سے جاتا ہے. ہم کسی کے سامنے دس سے سوال کیوں دراز کریں؟ کسی سے امیدیں کیوں باندھیں؟ کسی کے سامنے سر کیوں جھکائیں؟ پرسوں ہی میں نے نظم سنی نصر اللہ صاحب کی، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی. تو انہوں نے کہا میری جبیں کسی غیر کے سامنے جھکی، میرے خدا کبھی نہیں، میرے خدا کبھی نہیں. کہ یہ میری جو جبیں ہے، میرا جو سر ہے، میں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے. تو ظاہر ہے یہی ایک بات ہے جو خود شناسی پہ دلالت کرتی ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ لوگوں تو صرف اللہ کی پوجا کرنے والے اس کے پجاری ہیں، کسی اور کے نہیں. لیکن یہ خود شناسی نامکمل رہتی ہے جب تک اس کے اندر یہ شامل نہ کیا جائے کہ ہم خود شناس ہیں، یعنی ہم بندگی کرنے والے لوگ ہیں، ہم سرکش لوگ نہیں ہیں، ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، خضرا پودوں کی مانند نہیں ہیں کہ جو چاہیں گزاریں. ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. ہم بہانہ بندگی کرنے والے لوگ، لیکن کس کی بندگی؟ کہا بندگی کسی انسان کی نہیں، کسی تخت و تاج کی بھی نہیں، کسی ازم کی بھی نہیں، کسی تہذیب کی بھی نہیں، کسی بڑی سے بڑی قوت کی بھی نہیں، کسی امریکہ اور کسی برطانیہ کی نہیں. بندگی ہے تو صرف ایک اللہ کی، کسی وڈیرے کی نہیں، حتیٰ کہ کسی پیر اور کسی پیشوا کی بھی نہیں، کسی مولوی کی نہیں. بندگی صرف ایک اللہ کی اور اس کے دین کی بس. کہا تمہارا جوہر انسانیت مکمل نہیں ہوتا، تمہاری خود شناسی مکمل نہیں ہوتی. اس کے دو جز ہیں. ایک یہ کہ اپنے آپ کو پہچانو، تم کیا ہو؟ تم ایک بندہ ہو. اور کس کے بندہ ہو؟ خدا کے بندہ. اس لیے اپنے آپ کو پہچاننا اور خدا کو پہچانا، دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان کا اصل جوہر وجود میں آتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کی اصل پہچان ہے. میں آپ سے کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم اصل میں ایک بندہ ہیں. اور میں نے اس کے سلسلے میں آیت پڑھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے
تاکہ وہ میرے بندہ بن کر زندگی گزارے۔ لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کو۔ میرے بندہ بن کر رہیں۔ اور ہمارے اپنی زبان میں بعض دفعہ یہ اس طرح استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ہم جس بچے کو دیکھتے ہیں بہت بگڑ گیا ہے، یا کسی آدمی کو دیتے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، تو ہم اسے کیا کہا کرتے ہیں؟ وہ بندہ بن کے رہ، تو ایک بندہ ہے، بندے والی زندگی گزار۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیری اصل حیثیت تو بندہ ہے، لیکن بندے کس کے؟ انسانوں کے نہیں، اللہ کے۔ تم جب اللہ کے بندے ہو تو پھر کسی اور سے ڈر کا کیا مانا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا نا اور وہ اژدہا بن گیا اور تیزی سے بھاگا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ اٹھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی پروردگار نے، اور فرمایا اس کو پکڑو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پہلی حالت پہ لے آئیں گے۔ لا تخاف، ان سے ڈرو مت۔ لا یخاف لدی المرسلون، میرے جو رسول ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے۔ میں نے تو آج تمہیں رسالت دی ہے نا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ کوئی اژدہا ہو یا کوئی اور چیز ہو یا انسان ہو یا بڑے سے بڑا تخت و تاج کا کوئی مالک کیوں نہ، تمہیں فرعون سے واسطہ پڑنے والا، اللہ والے کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ اور میرے رسول تو سواری پہ نہیں ہوتا، تو مقتدا ہوتے ہیں ساری دنیا کے، تو وہ ڈریں گے تو ان کی امت کیوں نہیں ڈرے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، ان کو کس کس بات سے ہراساں نہیں کیا گیا، لیکن آپ ڈرے؟ آپ کسی بات سے ڈرے؟ نہ قبیلے سے ڈرے، انہیں موت کا ڈر دینا چاہا، موت سے نہیں ڈرے۔ حتیٰ کہ بدو نے آپ کی تلوار کو بے نیام کر کے آپ پوچھا محمد آپ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ بجائے ڈرنے اور سہمنے کے اور گھیرانے کو اس کے سامنے، آپ نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ میرا اللہ بچائے گا مجھے۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اللہ نے بچایا حضور کو، اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کیسے ڈر سکتا ہوں کسی کو؟ تو میرے بھائیوں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کی زندگیوں پر اللہ کی حکمرانی ہے۔ آپ اگر اللہ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو پہچانیں تو آپ کی نہ بندگی کی کمی آئے، نہ خود شناسی میں کمی آئے، نہ خدا شناسی میں کمی آئے۔ لیکن خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو بار بار دورے پڑتے ہیں خدا فراموشی کے اور خود فراموشی کے، کبھی اپنے آپ کو بھولتا، کبھی خدا کو بھولتا، بلکہ حقیقت یہ پہلے خدا کو بھولتا اس کے بعد اپنے آپ کو بھولتا۔ اس لیے قرآن کریم میں وارن کیا ہمیں کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ جب وہ اللہ کو بھول گئے تو فنسیہم انفسہم، پھر ہم نے ان کو اپنا بلا دیا۔ یعنی اللہ کو اس سے سزا ملتی ہے کہ لوگ پھر اپنی مت، ان کے اپنی مت ماری جاتی، معاملات الجھ کے رہ جاتے ہیں، سیدھی سادھی باتیں ان کے پلے نہیں پڑتی۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی توانائی، کوئی احساس کی زندگی نہیں ہے ہمارے اندر۔ اور ہمارے حکمران ہیں، وہ جب بھی دیکھیں گے کس طاقتور کے ساتھ کی طرف تو دیکھیں گے، لیکن اس بات کو کبھی نہیں دیکھیں گے ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، لوگ ہمیں تانا دینے لگے ہیں، ہماری مائیں بکنے لگی ہیں، لوگ خودکشیاں کر کے مرنے لگے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا سلامت نہ آخرت سلامت۔ دیکھو ان میں کوئی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ وہ لوگ اصل میں جب اللہ کی بندگی کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا بلا دیا۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو صرف درہم و دینار کا پتہ ہے، مادی زندگی کا پتہ ہے، اس کے سوا کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اگر اس بات کو سمجھ گیا میں اگلی بات کہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو خود شناسی کا جوہر ہے یا خدا شناسی کا جوہر، اس کو نقصان کس سے پہنچتا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جب آدمی کے اندر آ جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ یہ جوہر نکل جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے، اتنا کمزور کہ وقت تو ہمیں یاد بھی آتا ہے لیکن اس کی کبھی بھی اس کی پذیرائی ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتی، ہم کبھی اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ 3-4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جو یہ ساری چیزیں جو میں گنوانے لگا ہوں، عجیب بات یہ ہے یہ انسانی ضرورتیں ہیں، لیکن جب ضرورت انسان کی اس کی زندگی کے مقصد میں تبدیل ہو جائے وہیں سے خرابی شروع ہوتی۔ ضرورت حاصل کی جاتی ہے ضرورت کے وقت اور بقدر ضرورت، اور مقصد کے حصول کا نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے اور نہ اس کے لیے محنت جو درکار ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔
مثلا اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کی محبت، یہ انسان کا سب سے اعلیٰ مقصد زندگی ہے۔ اقبال نے اس نے اشارہ کیا، اس کا ذکر تو کیا، لیکن جو بات کہی آدمی بعض بات میں الجھ کے رہ جاتا۔ انہوں نے کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا کہ الہی میں تیرا عشق چاہتا اور خواہیہ کہ اس میں انتہا کو پہنچ جاؤں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ یہاں سادگی کا میرا بیوقوفی ہے کہ یا اللہ ذرا میری بیوقوفی ملاحظہ فرمائے کہ عشق اگر مقصد زندگی ہے تو مقصد زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ آدمی کی زندگی راستے میں کام آ جاتی ہے، مقصد تو آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ شہادت کیا ہے؟ شہادت اور مقصد زندگی کی حقانیت کا ایک دلیل ہے۔ آدمی جان دے دیتا ہے نا تو یہ کوئی اس بات کی دلیل ہے کہ میرا مقصد سچا تھا، لیکن مقصد ابھی آگے بڑھ جائے گا، زندگی پیچھے رہ جائے گی۔ کہا جس مقصد کی انتہائی کوئی نہیں، میں اس کی انتہا کیوں چاہتا ہوں؟ کہا دیکھ یہ میری زندگی، یہ ہے میرا بھول پن اور یہ ہے میری بیوقوفی۔ میری بیوقوفی کو نہ دیکھ، لیکن اب دعا اپنی جگہ ایک دعا ہے۔ اس لیے جہاں تک مقصد زندگی ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں، لیکن جب ضرورت ہے مقصد زندگی کا رنگ اختیار کر لے تو پھر انسان کے اندر وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ مثلا انسان کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہے غذا۔ پیغمبر بھی غذا کے بغیر زندہ نہیں رہے، اور اسی بات کو اعتراض بھی کیا مشرکین مکہ نے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ رسول ہو سکتا ہے ایسا؟ رسول اس طرح کے ہوتے ہیں؟ کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور کھانے کو حاصل کرنے کے لیے کاروبار بھی کرتا، بازاروں میں جاتا اور خرید و فروخت بھی کرتا۔ کہا یہ رسول کیسے ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول بھی کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی بعض وقت کماتے ہیں اور کھاتے وہ بھی ہیں۔ انجیل اٹھا کے دیکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کے مچھلی کھانے کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اور یہی بات ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ نادانوں، کھانا تو ضرورت انسانوں کی ہے، خدا کی تو نہیں، خدا کو تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ اب اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے تو تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہوا کہ وہ حواریوں میں آئے اور مچھلی کا ایک قطرہ کاٹ کر انہیں ان کو دیا، انہوں نے ان کے سامنے کھایا اور کہا دیکھو تمہیں جو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں صرف روح ہوں، میں انسانی جسم نہیں رکھتا، میں انسان نہیں ہوں، تو دیکھو میں تمہارے سامنے کھا کے دکھاتا ہوں کہ میں تو انسان ہوں۔ تو ان کی غلط فہمی دور کی گئی، لیکن آج تک عیسائیت کی غلط فہمی نہ نکلی۔ وہ آج تک ان کو اللہ کا بیٹا کہتے بجائے اللہ کا بندہ کہنے کی۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ یہ ضرورت ہے انسانی جسم کی۔ انسانی جسم زندہ نہیں رہ سکتا اگر آپ کو خوراک نہ دے، لیکن اتنی خوراک دینا جسے وہ زندہ رہے، یا اتنی خوراک دیں جس سے چلیے اس کی لذتیں پوری ہو جائیں، اتنی خوراک دیں کہ وہ چلو کسی نہ کسی تکلف پورا ہو جائے۔ لیکن اگر اسی غذائی ضرورت کو جو ظاہر زندگی کی بقا کی ضامن ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا، اگر اس کو آدمی مقصد زندگی بنا لے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خدا شناسی نکل جاتی، پھر اللہ کی بندگی نہیں ہوتی، درہم و دینار کی بندگی ہوتی، پھر آدمی اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرتا، یہ میتا اس کا مطاف بن جاتا، وہ ساری زندگی اسی جہنم کا طواف کرتا، وہ دوسروں کی جھولیاں نہیں بھرتا، اس کی اپنی جھولی کبھی نہیں بھرتی، ایسے ایک جہنم بن جاتا اس کا میدا، جس کو ساری عمر بھرتا بھرتا وہ تھک جاتا، بالآخر موت کا شکار ہو جاتا۔ اور عجیب بات یہ کہ انسان جب اس کو مقصد زندگی بنا دیتا ہے نا، پھر اس ضرورت میں عجیب و غریب تنوعات پیدا کرتا۔ یا آپ کھانے کی قسمیں تلاش کر کے دیکھیں، اس کو آپ گنتے تھک جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ مشروبات کی گنتی کر کے دیکھ لیجئے، اتنے قسم کے شربت آ گئے ہیں کہ آپ ان کو گن نہیں پائیں گے۔ اور کتنی کمپنیاں ایسی بن گئی ہیں جو پہلے ماشاءاللہ اچھے سے اچھے کھانے کا اشتہار دے کر آدمی کے اشتہا میں آگ لگاتی ہیں، بھڑکاتی ہیں آدمی کے اشتہا اور بھوک۔ اور جب بھوک بڑھتی ہے نا اور حال چلتا ہے اور بڑی بڑی پارٹیوں میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور پھر میدے پر مصیبت آ جاتی، پھر ان پر دوائی کا اشتہار آتا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ تاکہ تمہارا کھانا ہضم ہو جائے۔ انا اندازہ کریں کہ جن کو کمانے کی فکر ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ بندہ شکمی ہے، وہ پہلے تو کمائی کریں گے ہمارے اشتہا کو بڑھا کر۔ جو ہماری اشتہا بڑھ جائے گی نا اور ہم بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، پھر وہ دوائیوں کا اشتہار دے کر کمائی کریں گے۔ یا آخر ہم کس چکر میں پڑ گئے؟
دیکھیے میں آپ کو ایک آسان سی بات بتاتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ مکان بناتے ہیں اور مکان کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا بیڈ روم، سٹنگ روم، ڈرائنگ روم، اس کا کچن، اس لیے اس کا ٹوائلٹ بھی، باتھ روم، یہ اس کی ضرورتیں ہیں نا۔ لیکن آدمی ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ضرورت کا وقت جاتا ہے ان میں۔ بیڈ روم میں جاتا ہے سونے کے لیے، سٹنگ روم میں کوئی آ گیا اس کے ساتھ چند لمحے بیٹھ گئے، ڈرائنگ روم میں کوئی مہمان آیا ان کو بٹھایا، اور ٹوائلٹ اس میں جاتا ہے جب پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن کبھی آج تک کسی نے دیکھا آج کل لوگ اپنے باتھ روموں پر، اپنے ٹوائلٹ پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے کہ بیڈ روم سے بھی زیادہ۔ تو کوئی آدمی من چلا یہ کہے کہ دیکھیے اتنے ہزار روپیہ میں نے باتھ روم پہ خرچ کر ڈالا ہے، تو میرا جی چاہتا سارا دن اپنے باتھ روم یا ٹوائلٹ میں رہوں، وہاں جھاگ اڑاتا رہوں چرچل کی طرح، اس کو کبھی سر پہ ڈالوں کبھی منہ میں ڈالوں، اور یہی میری زندگی کا مشن بن کے رہ جائے۔ کہا میں تو اسی میں خوش رہتا ہوں، یہ باہر کی زندگی پھیکی سی مجھے اچھی نہیں لگتی۔